वालेकुम। उर्दू सफ़र में आपका इस्तकबाल है। आज मैं आपको हमारी किताब हिस्सा हफ्तम का सबक नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जो बहुत ही प्यारा सबक है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। सफ़ा नंबर 15 खोल लीजिए और मैं इस सबक को आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। इसके जो मुश्किल अल्फाज आएँ उनको अंडरलाइन करें और इसको अच्छी तरह से समझ लें। और ये लिखा हुआ है, हेडिंग है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात। तो जैसे ये स्वाद लगा हुआ होता है और वैसे भी हम सबको जैसे पता है कि जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम सबको जैसे जो पढ़ रहे हैं वो भी और जो सुन रहे हैं उन सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए। और अखलाक का मतलब आपको पता ही है, ये खुल्क की जमा है और आदात आदत की जमा है, मतलब उनकी आदतें कैसी थी, उनकी सीरत कैसी थी। चलें अब हम जानते हैं और पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में खुदा की जो मोहब्बत कार फरमा थी, उसी का दूसरा रूप ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत से गहरी मोहब्बत रखते थे। इस मोहब्बत इंसानी का इस वाक़े से अंदाज़ा हो सकता है कि उन मक्के वालों के लिए जो जंग की तलवार लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल खड़े थे, जब उन पर कहत का ज़माना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गले की रसद जारी कराते हैं और गुरबा के लिए 500 अशरफी नकद भिजवाते हैं। ये वाक़या भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानी का मज़हर है कि जब बदर के कैदियों की कराहें गोश मुबारक तक पहुँचती हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक आराम नहीं फरमाते जब तक कैदियों के बंधन ढीले नहीं कर दिए जाते। फ़तह मक्का के मौके पर भी इस मोहब्बत इंसानी का अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा देखिए। इंसानियत के मोहसिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कामिल फ़ातिहाना शान के साथ दाखिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ 20 बरस तक लड़ने वाले दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस होकर खड़े होते हैं। कोई दूसरा होता तो एक एक वाक़े का इंतकाम लेता, कत्ले आम का हुक्म जारी करता और खून की नदियाँ बहा देता। मगर उस लम्हे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसानी उभरती है और कुरैश के मज़ालिम की सारी तारीख़ पर ख़त अफ़ू फेर कर कहती है, तुम पर आज कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। यही नहीं बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मालो दौलत अता करते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बड़े सब की इज़्ज़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रास्ते में मिलने वालों को सलाम करते, किसी को पैगाम भिजवाते तो इसके साथ सलाम ज़रूर कहलवाते। घर में दाखिल होते हुए और घर से निकलते हुए घर के लोगों को भी सलाम ज़रूर करते। किसी की मुलाकात को जाते तो दरवाजे के दाएं बाएं खड़े होकर इत्तला देने और इजाज़त लेने के लिए 3 मरतबा सलाम कहते। जवाब ना मिलता तो बग़ैर किसी एहसास तकद्दुर के वापस चले जाते। रात को किसी से मिलने जाते तो इतनी ही आवाज़ में सलाम करते कि अगर जागता हो तो सुन ले और अगर सो रहा हो तो नींद में खलल ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में जाते तो इस अमर को नापसंद करते कि सहाबा ताज़ीम के लिए खड़े हों। मजलिस के किनारे ही बैठ जाते, कंधे पर से फांद कर आगे जाने से एतराज़ फरमाते। नापसंदीदा आदमी के आ जाने पर भी खंदा पेशानी से पेश आते। चुनाचे एक बार कोई आया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरा आदमी समझते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बेतकल्लुफ़ी से बातचीत की। इसमें हमें ये पता चल रहा है ना कि हमें मिलने जुलने के टाइम किस तरह सलाम करना चाहिए, कहीं मजलिस में जाना हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फांद कर नहीं जाना चाहिए, छलांग लगा के किसी को वो करके ऐसे जाना गलत है, अदब के ख़िलाफ़ है। और आगे है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ताजुब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है क़यामत के दिन खुदा के हुजूर वो शख्स बदतरीन मुकाम पाएगा जिसकी बदसलूकी से लोग उससे मिलना जुलना छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की इयादत को एहतमाम से जाते और मिजाज पुरसी फरमाते। बीमार अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करता और वो मुज़िर ना होती तो मंगवा देते, तसल्ली देते और फरमाते खुदा ने चाहा तो जल्द शिफायाब होगे। बीमार की शिफा के लिए दुआ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमों के साथ भी मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी किसी खादिम को मारा ना किसी से ज़ाती इंतकाम लिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि 10 बरस तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ़ तक ना की। कोई काम ना किया तो नहीं कहा कि क्यों नहीं किया। यही मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दूसरे खादिमों और कनीज़ों के साथ रहा। और एक बात और याद रखें कि जब किसी सहाबिया का नाम आए ना, जैसे मतलब कोई खातून जो है उनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग उनके साथ थे उनके सहाबी हैं, सहाबा
اور صحابیہ، تو اس طرح جیسے کوئی لیڈی ہیں، کوئی خاتون ہیں، جیسے حضرت عائشہ کا نام آیا تو ہم بولیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جیسے نیچے آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو جینٹس ہیں مطلب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، تو ہمیں بولنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور نجی زندگی میں کوئی فرق نہ تھا، ایک ہی رنگ گھر میں بھی تھا اور گھر کے باہر بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال بھی خود ہی کر لیتے، بکری کا دودھ خود دھوتے اور اپنی ضرورتیں خود ہی پوری کر لیتے، نیز اپنے کپڑوں کو خود ہی پیوند لگا لیتے، اپنے جوتے کی مرمت کر لیتے، بوجھ اٹھا لیتے اور جانوروں کو چارہ ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار جانے میں آر نہ تھی، خود ہی سودا سلف لاتے۔ گھر اور اس کے ساز و سامان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ تھا کہ زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے مسافر گزارتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سائے میں آرام کرے اور پھر اپنی راہ لے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ حجرے بنوا لیے تھے، علاوہ صفائی کے اور کسی طرح کی آرائش نہ تھی۔ صفائی کا اس قدر خیال رکھا جاتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی گھروں کے آنگن کو صاف رکھو، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، انہیں گود میں لیتے اور دعا فرماتے، اسی طرح بوڑھوں کا احترام فرماتے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضعیف العمر والد کو بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو فرمایا انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ سبق آپ کا ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ جتنا چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہیں سے پڑھیں اور اس سے یہ سبق بھی حاصل کریں کہ ہمیں بھی ان کا جیسا بننا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے مختصر تھوڑی سی باتیں بتائی گئی ہیں کہ سلام کا کیا طریقہ تھا، بیماروں سے کیسے کرتے تھے، خادموں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اور بچوں اور بزرگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ چلیں آگے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ کے ہیں سوال جواب، خالی جگہ اور جملے وغیرہ ہیں کچھ، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنے ہیں۔ چلیں کام کی طرف آ جاتے ہیں۔ اچھی سی ہیڈنگ لکھیے پہلے، پیارے نبی کے اخلاق و عادات، پھر الفاظ معنی لکھیے، کار فرما، حکمران یا ناظم، روپ، شکل، صورت، تصویر، مقابل، مقابلے کے لیے، قحط، کال یا خشک سالی، رسد یعنی حصہ، قیمت اور جنس، غربا، غریب کی جمع، مظہر، ظاہر ہونا، کراہیں، کراہ ہوتا ہے نا، یعنی کراہتے ہیں جیسے تکلیف میں، تکلیف یا درد کے سبب نکلنے والی آوازیں، گوش کا مطلب ہے کان، بندھن جس سے بندھے ہوں، مراد مطلب قید، جیسے وہ قیدیوں کا ذکر تھا کہ غزوہ بدر کے جو لوگ تھے، قیدی تھے، ان کے بندھن ہلکے نہ پڑ جائیں جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ قید سے رہائی حاصل نہ کر لیں۔ عظیم الشان مطلب بڑا اور بلند، مظاہرہ، اظہار، انتقام، بدلہ یا عوض، دریافت کرنا، پوچھنا، خط عفو کا مطلب ہے معافی کی لکیر، عفو کا مطلب ہے معاف کرنا، گرفت، پکڑ، مظالم، ظلم کی جمع، کامل، مکمل، فاتحانہ جیت کے ساتھ، تقدر، دل پر میل آنا، خلل، رکاوٹ، امر کا مطلب ہے کام، تعظیم، عزت، عیادت، بیمار کی مزاج پرسی، مضر، نقصان دہ، شفا یاب یعنی صحت یاب یا تندرست، سماجی کا مطلب ہے سوشل، نجی کا مطلب ہے ذاتی یعنی پرسنل لائف، پیون یعنی پھٹے ہوئے کپڑے پر دوسرا کپڑا لگا کر اسے جوڑنا یعنی پیچ لگانا، مرمت کا مطلب ہے جوڑنا، سودا سلف کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں یا جو سامان ہم بازار سے لاتے ہیں، آر، شرم، حیا، ضعیف العمر، بوڑھا، بیعت کرنا، فرما برداری کا عہد و پیمان، مرید ہونا، راہ، راستہ، تاکید، نصیحت، آرائش، سجانا، خندہ پیشانی یعنی خوش دلی، اچھے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا، احتراز، بچنا، پرہیز کرنا، حجرے، کمرے، محسن، احسان کرنے والا۔ چلیں مشق میں جو سوال جواب ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قحط کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مخالف کی جمع ہے مخالفین، یعنی جن کے خلاف چل رہے تھے۔ قحط کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین کی مدد کے لیے غلے کی مدد جاری کروائی
اور 500 اشرفیاں بھجوائیں تاکہ وہ ان سے اپنی باقی ضرورتیں پوری کر لیں۔ اور سوال نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال و دولت عطا کر کے گلے بھی لگایا۔ سوال نمبر 3، سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملنے والوں کو سلام کرتے، کسی کو پیغام بھجواتے یا ملاقات کو جاتے تو سلام سے ہی شروعات کرتے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں جاتے تو کس عمل کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی کس بات کو پسند نہیں کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں جاتے تو صحابہ کا اپنے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند فرماتے۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تو کس بات پر توجہ دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے تو مزاج پرسی کرتے، بیمار کو جس چیز کی خواہش ہوتی اگر مضر نہ ہوتی تو منگوا دیتے، تسلی دیتے اور شفا یاب کی دعا بھی فرماتے۔ سوال نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کون کون سے کام خود کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے مختلف کام خود کرتے تھے، جیسے اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال کرنا، بکری کا دودھ دوہنا، کپڑوں میں پیون لگانا اور جانوروں کو چارہ ڈالنا وغیرہ۔ سوال نمبر 7، بچوں اور بوڑھوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار سے پیش آتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے دعا دیتے، اسی طرح بوڑھوں کا بہت احترام فرماتے تھے۔ اب یہ خالی جگہ ہے، یہ کرنی ہے آپ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش میں خدا کی محبت کار فرما تھی، اس میں لکھا جائے گا سینے میں خدا کی محبت کار فرما تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سب کی ڈیش کرتے تھے، سب کی کیا کرتے تھے؟ عزت کرتے تھے۔ ناپسندیدہ آدمی کے آ جانے پر بھی ڈیش سے پیش آتے، خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کو ڈیش سے جاتے، یعنی اہتمام سے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ بھی مہربانی اور کس سے پیش آتے تھے؟ اس میں آپ کو لکھنا ہے شفقت سے پیش آتے۔ زندگی اس طرح گزاری جائے جیسے مسافر گزارتا ہے۔ درج ذیل الفاظ کی جنس معلوم کیجیے، مطلب یہ بتانا ہے کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہتے ہیں چھوٹی تلوار تو مؤنث ہے، بہت بڑا قحط پڑا تو مذکر ہے، اور بندھن توڑا یہ بھی مذکر ہے، اچھی آواز پیاری آواز مؤنث ہے، اور جیسے ہلکا بوجھ یا بھاری بوجھ، بھاری سے تو خیر نہیں ہلکا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مذکر ہے، اور آرائش مکان کی آرائش کسی جگہ کی آرائش تو اسے لگتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ جملوں کو درست کرنا ہے، یہ مطلب کچھ غلط لکھے ہوئے ہیں، میں نے روٹی کھایا، اس کو لکھا جائے گا میں نے روٹی کھائی۔ زید نے دلی گیا تو آپ نے کاٹ دیجیے اور لکھیں زید دلی گیا۔ دو لڑکے بازار سے گزر رہا تھا، دو لڑکے بازار سے گزر رہے تھے۔ چھوٹے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کا عزت کرتے تھے، کا کی بجائے ہم کی لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے کی عزت کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ملاقات کو جاتے دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دیتے، تو اس میں کا کو کاٹ کر آپ کو کی لکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ملاقات کو جاتے تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اطلاع دیتے۔ اور یہ آپ کا سارا سبق کا کام مکمل ہو گیا، اور ایک عملی کام بھی ہے جس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کو کہیں سے آپ ڈھونڈیں اور پڑھیں اور اپنی علم میں اضافہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طرح ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں اتنی سمجھ آ رہی ہے تو آپ ہمارا اگلا ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کو اردو سبجیکٹ مشکل لگتا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اردو سفر ہے، اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔